میں خدا کا خادم پاسٹر ولسن داس فل گاسپل اسمبلیز FGA چرچ ملیر سے میرا تعلق ہے اور خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ آج گریس نیٹ ورک چینل نے مجھے موقع دیا کہ ان کے ساتھ مل کر خدا کا کلام آپ تک شیئر کر سکوں۔ میں خدا کے خادم پاسٹر پیٹر دانش کا بھی دل سے مشکور ہوں اور خداوند ان کو برکت دے، ان کی منسٹری کو برکت دے۔ آج انجیل مقدس میں سے جو عنوان مضمون ہم سیکھیں گے وہ ہے امپیکٹس آف دی ہولی اسپرٹس، روح القدس کے اثرات۔ اور اس کے لیے انجیل مقدس میں سے میرے ساتھ دیکھیے گا رسولوں کے اعمال 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں پڑھوں گا۔ عزیزو، یہاں پر یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہری، اور وہ روح القدس سے بھر گئے، اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہمارا عنوان مضمون امپیکٹس آف دا ہولی اسپرٹ، روح القدس کے اثرات ہیں، اس پہ ہم سیکھیں گے۔ عزیزو، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا یعنی 50واں دن، تو یہ 120 کی جماعت یسوع مسیح کے شاگرد اور اسی طرح مقدس خواتین بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انجیل مقدس میں جیسا اس ریفرنس میں لکھا ہے کہ روح القدس ان پر نازل ہوا آندھی اور آگ کے شعلوں کی صورت میں، اور وہ سب روح القدس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور عزیزو، یہاں پر جو پہلا عظیم کام ہوا اس دن، وہ کام یہ ہوا جیسا کہ یوحنا جان دی بیپٹسٹ نے یسوع مسیح کے بارے میں یہ پریڈکشن کی کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو کلیسیا کا برڈے، اس کی جنم دن ہم دیکھتے ہیں، اس کی پیدائش کلیسیا کی روح اور آگ کے وسیلے ہوئی، اور کلیسیا نے روح اور آگ کی کوکھ سے جنم لیا، اور اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی دیر پا کلیسیا نے دنیا پر زبردست اثرات چھوڑے۔ اور آج ہم اسی عنوان پہ سیکھیں گے کہ جب روح آندھی اور آگ کے شعلوں کی صورت میں ان پر نازل ہوا، تو جیسا یوحنا نے کہا کہ وہ تمہیں روح یعنی آندھی روح کی علامت ہے، اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ روح القدس کی آگ کے شعلے بھی ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئے، تو گویا یہ پیش گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی جیسا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کی تھی یسوع مسیح کے بارے میں۔ تو عزیزو، جو پہلا عظیم کام ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ غیر زبانیں انہوں نے بولی۔ غیر زبانیں روح القدس کا پہلا ابتدائی اور ظاہری نشان ہے۔ آج اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اچھا کام کر رہا ہے، کیونکہ روح القدس جیسے ہی نازل ہوا، لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر گئے، انہوں نے غیر زبانیں بولی، ادر ٹنگس وہ بولنے لگے، اور گویا وہ غیر زبانوں میں خدا کی بڑی بڑی عظیم کاموں کے، بڑے کاموں کی انہوں نے تعریف کی،
اور شکر گزاری کی اور خداوند کی انہوں نے ستائش کی اور وہ روح اور ستائش سے خداوند کی پرستش کرنے لگے اور گویا ان کے لیے خدا حقیقت بن گیا۔ اور حقیقت اس طور پر ہم جان سکتے ہیں کہ وہ جان گئے کہ خدا حقیقت ہے اور حقیقت میں خدا ہمارے ساتھ ہمارے اوپر بلکہ خدا ہمارے اندر ہے۔ تو خدا ان کے لیے حقیقت بن گیا۔ حقیقت میں انہوں نے جان لیا کہ خدا ہمارے اندر، پاک روح ہمارے اندر بستا ہے۔ ہیلیلویا۔ پہلا اثر جو انہوں نے چھوڑا وہ خدا ان کے لیے حقیقت بن گیا اور انہوں نے دنیا کو بھی بتا دیا کہ خدا حقیقت ہے، خدا حقیقی ہے۔ دوسرا اثر، سیکنڈ امپیکٹ انہوں نے کیا چھوڑا؟ انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ عزیز و روح القدس کے اثر کے سبب سے ان کے کلام میں، ان کی منادی میں اس قدر قوت، پاور آ گئی کہ جب وہ خدا کا کلام بولتے، سناتے اور سننے والوں کے دلوں پہ چوٹ لگتی اور ان کی زندگیاں بدل جاتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جدید پینٹیکاسٹل تحریک کا آغاز 1906 بعد از مسیح امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس، اس کے آرزوز اسٹریٹ شہر میں عزیزو خدا کے ایک عظیم خادم جوزف سیمور، جو سیافام خادم تھا، وہ کلیسیا کو اس وقت لیڈ کر رہا تھا اور وہاں پر ایماندار دعا اور روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ روح القدس کو وہ مانگ رہے تھے کہ روح القدس کا پھر سے زور سے نزول ہو اور ہم روح القدس کی لپیٹ میں آ جائیں اور روح القدس سے بیدار ہو کر ہم خداوند کی خدمت کریں۔ تو ان دنوں 1906 کی بات کر رہا ہوں، امریکہ میں نسل پرستی تھی اور گورے کالوں سے نفرت کرتے تھے، سیاہ فام لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور وہ کالوں کو حقیر ناچیز جانتے تھے اور ان سے وہ کسی قسم کا کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے اور ان کے ساتھ وہ غلامانہ رویہ اور خدمت ان سے لیتے تھے۔ لیکن جب 1906 میں روح القدس پھر نازل ہوا زور سے، تو لکھا ہے، ہسٹری بیان کرتی ہے عزیزو کہ گورے جو ہے وہ کالے ایمانداروں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے وہ گلے ملنے لگے، ایک دوسرے کا منہ چھومنے لگے اور ان کے لیڈر جوزف سیمور، انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یسوع کے خون سے رنگ کی لکیر ختم ہو گئی ہے اور کالے اور گورے کا فرق مٹ گیا اور مسیح میں سب برابر ہیں۔ گویا روح القدس کا اثر، دوسرا اثر یہ ہوا کہ وہ محبت سے بھر گئے اور محبت سے بھرے ہوئے لوگوں کی نشانی یہ کہ جیسا رسولوں کے اعمال میں بھی لکھا ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں بھی یہ اثرات پائے جاتے، ابتدائی کلیسیا نے بھی یہ دنیا پر اثر چھوڑا۔ وہ تعلیم پاتے، روٹی توڑتے، رفاقت شراکت رکھتے اور دعا کرنے میں لکھا ہے وہ مشغول رہے۔ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی کلیسیا، ابتدائی کلیسیا، ان کے پاس کوئی چرچ بلڈنگ نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی زیادہ روپیہ پیسہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سیاسی اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی روح القدس کے اثرات، روح القدس کے نزول سے انہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج کلیسیا، آج کی موجودہ کلیسیا، جو موجودہ نسل ہے، نئی نسل ہے، ان پر کس قسم کے اثرات ڈال رہی ہے؟ کیا اچھے اثرات ہم ڈال رہے ہیں؟ مثبت اثرات ڈال رہے ہیں بحیثیت کلیسیا؟ یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ ہم
न्यू जनरेशन, नई नस्ल पर क्या मनफी भयानक असरात तो नहीं छोड़ रहे, जिसके स्वभाव से उनमें बेदीनी, बगावत, सरकशी या खुदा से दूरी हमें दिखाई देती है। अजीज़ो, यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, यानी रूहे हक, सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, लेकिन तुम उसे जानते हो, तुमने उसे देखा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में यही फ़र्क है कि पुराने अहदनामा में रूहुल कुद्स नबियों पर जब नाजिल होता, उनके साथ रहकर काम करके फिर छोड़ जाता उनको। रूहुल कुद्स थोड़ी देर के लिए आता, उन्हें इस्तेमाल करता, लेकिन जदीद दौर में हमारे लिए ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, हम पर ये कितना बड़ा फजल हुआ है कि रूहुल कुद्स के बारे में मसीह ने कहा कि वो हर पल, हर लम्हा तुम्हारे अंदर रहेगा, बसेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। लेकिन आज मौजूदा नस्ल, न्यू जनरेशन के अंदर ज़रा महसूस करें कि यतीमियत की रूह क्यों दिखाई देती है, इसके असबाब क्या हैं। क्या कलीसिया अच्छा असर नहीं उन पे छोड़ रही? मदर डे के बाद जून के महीना में अब फादर डे आने को है। रूहुल कुद्स जो है वो खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स के वसीले रोमियो 5 बाप में लिखा है कि रूहुल कुद्स 5 बाप, रोमियो 5 बाप 5 आयत में लिखा है, रूहुल कुद्स की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। तो अजीज़ो, कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि वो न्यू जनरेशन पर खुदा बाप की हकीकी सच्ची मोहब्बत उन पर जाहिर करे, खुदा की पिदराना शफकत मोहब्बत नई नस्ल पर जाहिर करे। और कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि वो नई नस्ल पर अच्छे असरात छोड़े, रूहुल कुद्स की गिरफ्त में आकर, रूहुल कुद्स से लबरेज होकर, रूहुल कुद्स से मामूर होकर, ताकि मौजूदा नस्ल पर और मौजूदा ज़माने पर हम अच्छा असर छोड़ें, ना कि हम बुरे और भयानक असरात छोड़ें। तीसरा असर, थर्ड इम्पैक्ट, हम देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया पर रूहुल कुद्स के नज़ूल से क्या हुआ। रूहुल कुद्स बशारत का रूह है। रूहुल कुद्स जब किसी के अंदर आ जाता है, बसता है, तो वो शख्स अंजील सुनाने का उसके अंदर जोश, जज्बा, वलवला, दूसरों को तब्दील करने की जुस्तजू और दूसरों को मसीह के पास लाने की मोहब्बत से वो भरा हुआ शख्स होता है। और अजीज़ों, रूहुल कुद्स उस शख्स को इस्तेमाल करता है जो रूहुल कुद्स के लिए भूखा और प्यासा हो। तो जो कि रूहुल कुद्स से जब हम मामूर हो जाते हैं, तो अजीज़ों, यूहन्ना की इंजील में सबसे पहले तो ये भी बताना चाहता हूँ, 16 बाप उसकी 7वीं से 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो मसीह ने कहा रूहुल कुद्स की अजीम खिदमत के बारे में कि रूहुल कुद्स का काम है वो मुझे जलाल देगा। वो मुझे क्या देगा? जलाल। तो इसी तरह रूहुल कुद्स की अजीम खिदमत है यीशु मसीह को सरबुलंद करना। रूहुल कुद्स का ये इश्क, लव है कि वो यीशु मसीह को जलाल देता, सर बुलंद करता है। आज बहुत सारे हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स, पास्टर्स, वो अपना जलाल चाहते हैं, हम अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद करते हैं, हम सेलिब्रिटी की तरह शोहरत के शायद भूखे हो गए हैं, और हम वो कलीसिया पे मुस्बत असरात नहीं छोड़ रहे। हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह को सर बुलंद करें, यीशु को जलाल दें, यीशु मसीह की खिदमत करें, ना कि खिदमत करवाएं, बल्कि ये रूहुल कुद्स की अजीम खिदमत है कि वो यीशु मसीह को सर, और जो रूहुल कुद्स से मामूर लोग हैं वो अपने जलाल
के ख्वाहिशमंद नहीं होते, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के ख्वाहिशमंद होते हैं। वो उसकी सताइश करना पसंद करते हैं। अजीज़ो, रूह कुद्स पाक और फर्माबरदार हमें बनाता है। आज कुछ ऐसे झूठी नबूवतें ऐसे दलेरी से कर देते हैं, खुदा का डर खौफ ही नहीं फील करते अपने अंदर। लेकिन रूह कुद्स की अजीम खिदमत है। रूह कुद्स हमें पाक और फर्माबरदार बनाता है। रूह कुद्स कभी किसी को बागी सरकश नहीं बनाता। रूह कुद्स कलीसिया को तामीर करता है। और इसी तरह रूह कुद्स किस तरह हमें पाक करता है, चूँकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने कहा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। रूह कुद्स की आग ईमानदार के अंदर किस तरह काम करती है। रूह कुद्स की आग हमारी ज़िंदगी का झूठ जला के रख देती है। हमारी ज़िंदगी में जो नापाकी गुनाह के स्वभाव से है, दुनिया के स्वभाव से हमारे अंदर जो ऐसी ख्वाहिशात आती हैं, हमें रूह कुद्स की आग जैसे सुनार गोल्ड स्मिथ सोने को आग में से गुजारता है, ताकि सोने के अंदर जो नजास्तें हैं, कसावतें हैं और नापाकी है, गंदगी है, वो आग उसको साफ़ कर देती है, प्योर खालिस सोना उसे बनाती है। इसी तरह रूह कुद्स भी मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करता है। रूह कुद्स हमें पाक करता है, प्योर बनाता है। इसी तरह अजीज़ो, रूह कुद्स की आंधी वो क्या करती है? रूह कुद्स की आंधी जहाँ पर गुनाह की नापाकी का भूसा उसको उड़ा कर रख देती है, और हर वो ऐसे तसव्वुरात ख्यालात रूह कुद्स की आंधी से हम देखते हैं कि वो घिर जाते हैं, उड़ जाते हैं जहाँ पर रूह की आंधी चलती है। इसी तरह चौथा एक अच्छा असर जो इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि रूह कुद्स के वसीले दुनिया पर ज़ाहिर हुआ, फोर्थ इम्पैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट, वो ये है कि वो रूह कुद्स से भरे हुए लोग लालची नहीं होते, उनके ऊपर लालच का कब्ज़ा नहीं होता, और ना ही वो सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश का मतलब कि अपनी ज़ात से मोहब्बत करना, खुद पसंद, अपने आप को ही पसंद करना, दूसरे को कुछ ना समझना, दूसरे की परवाह ना करना, दूसरे से कोई हमदर्दी या मोहब्बत उस पर ज़ाहिर ना करना, अपने मुफाद, अपने मकासद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना, ये सेल्फिशनेस है, ये खुदगर्जी की रूह है। जो रूह कुद्स से भरे हुए लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। बहैसियत कलीसिया आज हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? आजकल के मसीही लोग वो कैसे हैं? क्या हम रूह कुद्स के वसीले दूसरों पे अच्छे असरार डाल रहे हैं या बुरे असरार डाल रहे हैं? अजीज़ो, जैसा कि मैंने शुरू में बयान किया कि इब्तदाई कलीसिया उन्होंने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। उन्होंने अच्छे असरात डाले दुनिया पर, मुस्बत असरात डाले। आज ये मौजूदा कलीसिया की ज़िम्मेदारी है कि हम खुदा बाप की मोहब्बत नई नस्ल को पर ज़ाहिर करें, दिखाएं कि खुदा कितना लविंग गॉड है, कितनी मोहब्बत भरी वो हस्ती है, ताकि वो इस यतीमियत की रूह में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस यतीमियत की रूह से निकलें, रूह कुद्स का अच्छा असर उन पर पड़े, कलीसिया उन पे अच्छा असर डाले। और अजीज़ों, ये उस वक्त होगा जब हम रूह कुद्स को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका देंगे।
دودھ کے بارے میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دودھ اگر گندے برتن میں ڈالا جائے تو وہ دودھ پھٹ جاتا ہے، یعنی خراب ہو جاتا ہے۔ دودھ جو ہے وہ ایک ناپاک گندے برتن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص جس نے آج تک اپنے آپ کو خالی ہی نہیں کیا، جس کے دل میں ناپاکی ہے، گناہ ہے، بدی ہے، دنیا کی خواہشات یا بری خواہشات ہیں، کیا روح القدس اس کے اندر بستا ہے، رہتا ہے؟ ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ اور عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ نسل پر، نئی نسل پر ہم اچھے اثرات چھوڑیں، جیسے ابتدائی کلیسیا نے روح القدس سے معمور ہو کر دنیا پر اچھے اثرات چھوڑے، آج میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ نئی نسل پر اچھے اثرات چھوڑیں، دنیا پر اچھے اثرات چھوڑیں۔ ایک اور خوبصورت بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غلطیوں 5 باب اور اس کی 16ویں 17ویں آیت کے مطابق روح القدس کی ایک عظیم خدمت یہ بھی ہے کہ روح القدس ہماری کردار سازی کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ روح القدس ہماری کردار سازی کرے، روح القدس ہمیں اندر اور باہر سے تبدیل کر کے رکھ دے۔ پہلے ہم خود کو روح کے حوالے کریں، پہلے ہمارے اندر کی جو بری خواہشات ہیں یا اندر کے لالچ یا اندر کی ایسی برائیاں ہیں، ان کو باہر نکالیں، اپنے آپ کو خالی کر دیں، اپنے آپ کو روح القدس کے حوالے کریں، اور پھر روح القدس کو موقع دیں کہ روح القدس اپنی مرضی سے ہمیں استعمال کریں۔ ہم روح القدس کو موقع دیں۔ کرنتھیوں 12 باب میں لکھا ہے کہ روح کا ظہور ہر ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو عزیزو، جب روح القدس ہماری کردار سازی کرے گا، ہماری کانٹ چھانٹ کرے گا، تو ہم اپنے آپ کو پہلے کانٹ چھانٹ کے لیے تیار کریں، پریپیئر کریں، تاکہ ہم ایک اچھے درخت کی طرح پھل لائیں اور روح القدس کے پھل ہماری زندگیوں سے دکھائی دیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم روح کی نعمتوں کا ٹھیک سے استعمال نہیں کر رہے جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم روح القدس کے پھل ہم میں دکھائی نہیں دے رہے، ہم دعا میں جھکی کلیسیا نہیں بن رہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم نئی نسل پر اچھے اثرات چھوڑیں، جس سے نئی نسل تبدیل ہو، اور ہم دنیا پر اچھے اثرات چھوڑیں تاکہ ان کو دکھائی دے کہ یہ حقیقی مسیحی لوگ روح القدس سے معمور لوگ ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم سب سروں کو جھکائیں اور روح القدس کے لیے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم اس وقت تیری پاک حضوری میں تیری تعریف اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج اے خداوند، گریس نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے جتنوں نے تیرے کلام کو سنا، چاہتے ہیں کوئی 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل آئے۔ ہم سب اپنے آپ کو روح کے حوالے کر دیں، اور تاکہ روح کو ہماری کردار سازی کرے، ہمیں تعمیر کرے، ہم روح میں گرو کریں، پھلیں اور بڑھیں، اور روح کی مرضی کے موافق پھل لائیں، اور دنیا پر، نئی نسل پر اچھے مثبت بہترین اثرات چھوڑیں، تاکہ دنیا جانے یہ خدا کے لوگ ہیں۔ خدا ہمیں برکت دے، روح کو اس کا زور مسا دے۔ یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔